آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ اڈیالہ جیل سے ہیڈ لائنز بننے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو بظاہر ایک نارمل دن اور ایونٹ ہونا چاہیے تھا، اس کو ایک بڑے بیانیے میں تبدیل کروا دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت 4-5 ممبران عمران خان سے ملنے کے لیے گئے، ان کو وہاں پر انتظار کرنا پڑا، اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، پولیس چوکی لے جایا گیا، وہاں سے ان کو پھر ریلیز کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اب سوشل میڈیا کے اوپر تو ہر طرف آپ کو ہاہاکار نظر آتی ہے۔ عمر ایوب صاحب نے ایک بڑا زبردست اور سٹرونگ بیان اس کے اوپر جاری کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے جو پنجابی میں کہتے ہیں لتے لے رہی ہے۔ اب اگر یہ ایک بیانیے کی جنگ ہے تو بڑا سوال یہ ہے کہ ایسے اقدامات کیوں کیے جاتے ہیں جن سے پاکستان تحریک انصاف کو بیانیہ بنانے میں مدد ملتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل آتا ہے تو ہر چیز میں سے وہ بہت بڑی سازش اور ہنگامہ کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اس معاملے کا ہم احاطہ کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے وی پی این کی بندش کے اوپر۔ پہلے ایکس بند ہوا، اب وی پی این بند ہو گیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ وی پی این اللیگل بند ہوا ہے۔ جو پہلے لیگل پلیٹ فارم تھا وہ بھی بند تھا، اب اللیگل کام شروع کیا تو وہ بھی بند ہونے جا رہا ہے۔ تو وی پی این کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ ہم ڈاکٹر فاروق سلیم سے بات کریں گے، ماہر معیشت ہیں، کہ آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بلال اظہر کیانی صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے، آپ کا بہت شکریہ۔ عمیر خان نیازی صاحب تحریک انصاف کی طرف سے، دونوں جوان سال لیڈر ہیں، پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے اپنے بھی تھاٹس بڑے ویل ڈیولپڈ ہیں، تو دونوں کا بہت شکریہ۔ ہمارے پاس یاسر حکیم صاحب موجود ہیں جو اس جائے وقوع پر تھے جہاں پر یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد ہنگامہ مچا۔ یاسر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ذرا آپ کی اجازت سے تھوڑی سی ان سے رپورٹ لے لیں کہ وہاں پر ماحول کیا تھا۔ تو یاسر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ متوقع تھا کہ آج میٹنگ کے بدلے ان کو پکڑ لیا جائے گا اور اس کے بعد ہنگامہ ہوگا؟ توقع آپ کی کیا تھی جب آپ رپورٹ کرنے کے لیے گئے؟ گو ہیڈ۔ دیکھیں طلعت صاحب، اس کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ آج چونکہ ان کا ملاقات کا دن تھا، منگل اور دو جمعرات ایسے دن ہیں جن میں بانی پی ٹی آئی کو ان کے وکلاء، ان کی سیاسی قیادت اور ان کی فیملی سے ملاقات کی اجازت ہوتی ہے اور جیل مینول کے مطابق ہے۔ آج بھی ان کا ملاقات کا دن تھا اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جتنی ہے وہ اڈیالہ جیل آئے گی ان سے ملاقات کے لیے۔ صبح ان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی، لیکن وہ جج صاحب کے عدم دستیابی کے باعث ملتوی ہوگی اور علی محمد خان ان سے ملاقات نہیں کر سکے، جس کے بعد یہ 6 لیڈر جو تھے وہ اڈیالہ جیل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پہنچے ان کے سٹاف نے، اور انہوں نے گائے بگائے جا کر اپنی انٹری کروائی تاکہ سیکیورٹی کلیئرنس ہو اور اس کے بعد یہ اندر جا سکیں۔ لیکن یہ اس انٹری کے بعد باہر بیٹھ کے اڈیالہ جیل کے گیٹ کے 5 کے سامنے اور انتظار کرتے رہے۔ اس دوران یکے بعد دیگرے کچھ موبائل وینز آنا شروع ہوئی، پولیس کی مختلف تھانوں کی پولیس کی نفری بڑھنا شروع ہوئی اور پولیس حکام وہاں پر پہنچے اور انہوں نے دفعہ 144 کا بہانہ بنا کر ان کو حراست میں لیا۔ اس دوران انہوں نے وہاں سے نکلنے کی بھی کوشش کی، لیکن پولیس نے ان کو وہاں سے نکلنے نہ دیا۔ عالیہ حمزہ ایک ایسی پی ٹی آئی کی رہنما تھی جو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی، اور باقی تمام 5 لیڈر جو تھے پی ٹی آئی کو ان کو حراست میں لے کر پولیس چوکی اڈیالہ منتقل کیا گیا، جہاں پر ایس پی صدر نبیل کھوکھر خود موقع پر آئے اور وہیں پر ان سے انہوں نے گفت و شنید کی۔ ان کے لیے باقاعدہ طور پر چائے منگوائی گئی، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے وہ چائے پینے اور کوئی بھی پانی پینے سے انکار کیا ہے۔ تقریباً پونے گھنٹے تک ان کو وہاں پر چوکی میں بٹھایا گیا۔ نبیل کھوکھر جو تھے ایس پی صدر ڈویژن 1 سے بات چیت کرتے رہے، اور جیسے ہی 4 بجے کا وقت ہوا اس کے بعد چوکی انچارج جو تھے اڈیالہ کے پولیس چوکی انچارج وہ باہر آئے اور انہوں نے آ کے اسد کیسر صاحب کے ساتھ جو سٹاف تھا اس کو آگاہ کیا کہ وہ گاڑی لے کر اندر آئیں، ان کے زیر حراست رہنماؤں کو جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے۔ چونکہ جو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تھے ان کی گاڑی آلریڈی پولیس چوکی میں موجود تھی، تو اسد کیسر صاحب کی گاڑی کو ریورس کر کے جو ہے وہ پولیس چوکی لے جایا گیا، جس کے بعد ان کو وہاں سے اس گاڑی میں بٹھایا گیا اور انہیں گورکھپور کے راستے وہاں سے جانے کا کہا گیا۔ انہیں اڈیالہ روڈ کی جانب نہیں آنے دیا گیا کیونکہ آگے میڈیا کی ڈی ایس این جیز موجود تھی اور پولیس کو یہ توقع تھی کہ یہ وہاں پر جا کر میڈیا ٹاک کریں گے۔ یاسر ادھر ہی رک جائیں۔ اب بلال صاحب، پروگرام کو شروع ہوئے کو تقریباً 4.5 منٹ ہو چکے ہیں، جس میں سے جو وی پی این کی بندش اور آئی ایم ایف کا جو غصہ ہے اس کے اگر آپ 40 سیکنڈ نکال دیں، اب تک ہم نے جتنی بات کی ہے اس میں آپ کی حکومت کا کوئی نام نہیں ہے، عمران خان، ان کی قیادت اور ان کے ساتھ ہونے والا واقعہ، یہ بیانیہ آج آپ نے بنوایا۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات جو ہیں اس کی روک تھام کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا؟ اگر ان کی کوئی جرم کیا تو پکڑیں، ان کو سزائیں دیں، لیکن پکڑ دھکڑ کر کے آپ بیانیہ بنواتے ہیں، پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنگ بیانیے کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے طلعت صاحب، میں تو خود آئی ول سے دس کہ وی اسپینڈ ٹو مچ ٹائم ٹاکنگ اباؤٹ پی ٹی آئی
on talk shows. That's far as I'm concerned. ہم بھی تھک گئے لیکن آپ بتائیے مگر دیکھیے آج کے حوالے سے میں تو فرینکلی میں اس کے اوپر اس لیے زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا بیکاز آئی ایم ناٹ اویئر آف دا فیکٹس آف دا اریسٹ. ایک آپ کے رپورٹر نے آئی ایم شیور ہی واز دیئر, انہوں نے فیکٹس ہائی لائٹ کیے ہیں, مگر اب دفعہ 144 کا ذکر ہوا ہے میرے وداؤٹ نوئنگ دا ایگزیکٹ فیکٹس آف وائی دے ور ڈیٹینڈ یا پولیس کا جو بھی موقف ہے, آئی کانٹ کامنٹ آن دس. بٹ ادروائز تو جی دیکھیے میں ہماری ایز اے پارٹی میری آئی نو دس فار اے فیکٹ کہ ہماری وہ سوچ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی تھی. یہ 100 دفعہ ملے خان صاحب کو جو ملاقاتوں کا عام طور پہ ان کی ساری گرفتاری کے بعد سے جتنے مواقع ان کو ملے یہ جیل مینیول سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ہیں, چاہے وہ صحافیوں سے باتیں ہوں, چاہے وہ ان کے کھانے کا مینیو ہو, چاہے وہ ان کی مشین جم اکوپمنٹ ہو, چاہے وہ ان کی ملاقاتیں ہوں سیاسی لیڈرشپ سے. تو جنرلی تو آپ کی پالیسی نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو. اینڈ فرینکلی جی ہماری یہ ضرور پالیسی ہے کہ اگر یہ کوئی توقع ہے کہ کوئی پریشر بلڈ کر کے ان کی رہائی ہو جائے اور 9 میں اور توشہ خانہ یا 190 ملین پاؤنڈ سے بچ جائیں, اس پہ تو ہم بالکل بلیو نہیں کرتے. مگر ادروائز کوئی پیٹی کسی قسم کی وکٹمائزیشن یا وہ چیزیں کرنا کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ کے سیل کے اندر رات کو 12 بجے مرد گھس جائیں, تو اسی طرح کرنے اس طرح کی حرکتوں میں ہم بلیو نہیں کرتے. لیکن آج کے واقعات کی تفصیلات سن کے ہم یہ آرگومنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ پیٹی نہیں ہے. بعضیوں نظر میں یہ پیٹی لگتا ہے اور اس سے ایک بیانیہ بنتا ہے. ذرا عمیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, اچھا ایک آدھ مرتبہ اگر نہیں اجازت دی آپ کو تو ملتے تو ہیں آپ روزانہ, وہ ان اے وے دے ہیو اے سالڈ آرگومنٹ کہ بھئی 10 میں سے 9 مرتبہ تو مل لیا آپ نے. آج ایک واقعہ آپ نے کہا ہنگامہ اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور اس کو انٹیلیجنس والے کو سسپینڈ کرو, آئی جی کو سسپینڈ کرو, نہ جانے کیا کیا. آخری دفعہ جی سیاسی ملاقات کب ہوئی ہے یہ ذرا بتا دیں. دیکھیں نومبر کے مہینے میں, اکتوبر کے مہینے میں ملاقات سیاسی لوگوں کی ہوئی نہیں ہے, ایک دفعہ بھی نہیں. تو سزا کاٹ رہے ہیں. نہیں سزا کدھر کاٹ رہے ہیں, حق تو نہیں ہے. یہی تو غلط پرسیپشن ہے. خان انڈر ٹرائل پریزنر ہے, خان کنوکٹ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ ادھر کورٹ کے آرڈر کی توقیر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ملاقات کوئی خالی جیل مینول کے تحت نہیں ہو رہی تھی. ادھر ایک معزز ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا آرڈر موجود تھا جہاں جیل سپرنٹینڈنٹ نے انڈر ٹیکنگ دی. ایسی کیا مجبوری جیل سپرنٹینڈنٹ کی آ گئی کہ اسے کورٹ کے آرڈر کی کنٹیمپٹ کرنی پڑ رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ کورٹ کی آرڈر کی کنٹیمپٹ نہیں کر رہا, آپ کے 3 پارلیمانی لیڈر, 3 اپوزیشن لیڈرز وہاں گئے ہوئے ہیں, ان کی بے توقیری پارلیمان کی. چلے پارلیمان میں آپ نے گھس کے حملہ کر لیا, مگر یہ بے توقیری کا کیا فائدہ. دیکھیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, دیکھیں جو سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں, چلے ان کے ابھی سیاسی آپ وہ چھوڑ دیں, ایم این ایز ہیں نہیں ہیں, سینیٹر ہیں نہیں ہیں, دیکھیں یہ ان چیزوں سے ڈریں گے نہیں. جیسا آپ نے پہلے پنجابی کا ایک فریز یوز کی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا مارے ہوئے سے ترایا ہوا اچھا ہے, مگر یہ ٹو لیٹ ان دا ڈے ہے. آپ ان لوگوں کو پہلے مار چکے ہیں فزیکلی, اب یہ ہارڈ ہو گئے ہیں, ان کی سکن بہت تھک ہو گئی. جس پہ 40 45 پرچے ہیں اس کو آپ چوکی میں آدھا گھنٹہ بٹھا لیں گے تو وہ سمجھے ڈر جائے گا, کیا وہ اگلی دفعہ دوبارہ عمران خان سے ملاقات کے لیے پیچھے ہو جائے گا. آپ کی جماعت کی طرف سے کسی طرح سے بھی نہیں ہے. میرے خیال سے انہیں ریوزٹ کرنا چاہیے. یہ بالکل ہی جیسا آپ نے صحیح طرف اشارہ کرایا, یہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اپنی شپ کو کس طرح سے نیویگیٹ. اچھا اگر میں ایک سوال اور اس میں اضافہ کر پاؤں کہ جو جیل نہیں ہے اور جہاں پر آپ کو کھلے عام بولنے کی اجازت بھی ہے, جو کہ پارلیمان کا میدان ہے, وہاں پر بھی آپ کا رویہ جو ہے فرینکلی وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیل کاٹ کے آئے ہیں. میں 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کر سکتا ہوں. جو ہنگامے ہوتے ہیں وہاں پہ لگتا نہیں ہے کہ جب آپ کو فریڈم ملتا ہے تو آپ اس کو کوئی صحیح استعمال کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ملنا چاہیے, ملاقات ہونی چاہیے, وہ تو اگری کرتے ہیں, لیکن ایک مسلسل رویہ ہے جس کی وجہ سے ان کی جماعت کہتی ہے جی کہ آپ نے تو ہنگامہ کرنا ہی ہے تو مائٹ از ویل پھر نہ ہونے دیں. اچھا ایک یہ پرسیپشن بڑا عجیب سا کہ پارلیمان کلاس روم نہیں ہے. ہم سمجھیں کہ کلاس روم ہے, وہاں ڈسپلن ہو کے اچھے بچے کی طرح بیٹھے رہیں. دیکھیں کون سی پارلیمنٹ ہے جس میں رن کس نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے. کون سی پارلیمنٹ میں ہے جس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے؟ ادھر تو دیکھیں پارلیمان میں کرسیاں بھی چلی ہوئی ہیں, باہر آپ دیکھ لیں لوگوں کی ڈیتھس بھی پارلیمان کے اندر ہوئے. بات ہے لوگوں کے حقوق کے لیے فرمانے کا بھی ہونے والا ہے. اب یہ معیار ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو غیر اہم کر دیا ہے بنیادی طور پر. 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے جو کر دیا ہے, انہوں نے تو سب کچھ آؤٹ سورس کر دیا. جب چیزیں آپ آؤٹ سورس کر دیں پھر چاہے وہ اڈیالہ جیل ہو یا قومی اسمبلی کا میدان ہو, پریس کلبز ہوں یا 9 مئی والا میدان ہو, الزام یہ کہ آپ کا رویہ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے. لیٹ می گیٹ ہم ٹو اسپیک. بالکل دیکھیں گورنمنٹ کا رویہ اور ہوتا ہے, اپوزیشن کا رویہ اور ہوتا ہے. ادھر پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ خود اپوزیشن موڈ سے نہیں گزر. تو آپ اپوزیشن بن گئے جی, اپوزیشن جی. یہ دیکھیے طلعت صاحب آج بھی ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ساتھ ہوتے ہیں. آج میں اور عمیر صاحب لا اینڈ جسٹس میں بھی ور ٹوگیدر,
مختلف فورمز ہیں جہاں پہ بالکل ہمیں ساتھ ہونا بھی چاہیے اور ہم پارلیمنٹری کولیگز بھی ہوتے ہیں, مگر پی ٹی آئی کا ایز اے جماعت, اور اینڈ میں نیازی صاحب از این انارملی ان دس پارٹی, ہی از دا ایکسیپشن ناٹ دا رول. آئی تھنک بہت لوگ اس سے اتفاق کریں گے, یہ میں بلا خوف تردید بس آپ ان کے پیچھے پڑ گئے نا, آپ نے بات کر دی ہے بس, ان کا بھی بس نہیں سر دیکھیے, میں اب آپ کو یہ مثال دوں گا کہ عمران خان کی یہ سوچ ہے کہ پی ٹی آئی میں بہتر لوگ ہونے کے باوجود اس نے علی امین گنڈا پور کو ہی چوز کیا کے پی سی میں, ساروں میں چن کے اس کو وہی شخص لبیا. سر بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی نا جی, پی ٹی آئی کی ایز اے پارٹی پالیسی ایک انہیرنٹ ڈس انسینٹیو ہے ان کے بہتر لوگوں میں بھی کہ وہ وہاں پہ مناسب طریقے سے چلیں آگے, بیکاز عمران خان یہ نہیں چاہتا وہاں پہ جو بندہ تھوڑا سا زیادہ اس طرح کی بات کرتا ہے, کچھ ساتھی آف لائن آ کے, لیکن آج جو قیادت ملنے کے لیے گئی وہ ریزنیبل لوگ ہیں, سیزنڈ لوگ ہیں, میں تو آپ سے ہنگامہ پھیلانے والے نہیں بھیج رہے. میں اگین آئی وونٹ کامنٹ آن جو پولیس کی انٹروینشن تھی بیکاز آئی ڈونٹ نو دا فیکٹس, بٹ ادروائز ہم تو کہتے ہیں یار آپ خان اتنی دفعہ ملتا ہے, ہم نے تو کوئی اس کے کھانے نہیں روکے, جم کے کوئی نہیں روکے, ملے 100 دفعہ ملے, کیا کر لیں گے, کر لیں, شوق پورا کریں اپنا, مگر ادھم نہ مچائیں. باقی جہاں تک بات ہے کہ ہم نے حکومت, یہ ہماری حکومت کا فوکس تو دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائلاگ بھی چل رہا ہے, باقی ساری چیزیں ہماری ہم حکومت میں چلا رہے ہیں, مہنگائی کی شرح بھی نیچے آ گئی ہے, گورننس کے اوپر شہباز شریف صاحب فلسطین کے اوپر بھی اپنا کیس لڑکے آئے, کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی ہم یہی تو, مگر آپ کے بیانیے کے بعد آپ کے اعتماد میں اضافہ ہونا چاہیے, اور جو بندشیں کسی بھی انسیکیورٹی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں وہ ریموو کر دینی چاہیے نا. دیکھیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپ قومی ایشوز کے اوپر بالکل آپ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں, مگر ایز اے پارٹی پالیسی پی ٹی آئی نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی. اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کیونکہ پی ٹی آئی اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کریے, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی نے آخری جو مسودہ پاس ہوا جس میں مولانا صاحب کو وہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایک مسودہ ایسا بنا جو کہ پہلے مسودے جیسا نہیں تھا, اس پہ پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج یہ جو مسودہ ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی خاص اعتراض نہیں, مگر ہم احتجاجاً ووٹ نہیں دے رہے کیونکہ ہمارا اس سارے عمل کے اوپر جو ہوا ہمارے سامنے. یاسر ذرا یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں تھا اگر یہ قیادت مل لیتی, لیکن آپ نے پہلے بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ 144 دفعہ کا بہانہ بناتے ہوئے, تو کیا دفعہ 144 نہیں لگی ہوئی تھی یا لگی ہوئی تھی, وہ ٹیکنیکل چیز تو بتائیں. دیکھیں طلعت صاحب, کچھ دن پہلے راولپنڈی میں یہ جب پنجاب حکومت کی جانب سے ڈی سیز کو دفعہ 144 کے نفاذ کا اختیار واپس کیا گیا تھا, تو اس کے بعد 2 دن کے لیے نافذ کی گئی تھی. آج بھی یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی یہ اڈیالہ جیل کے گیٹ کے باہر موجود تھی. یہ جو واقعہ تھا یہ اڈیالہ جیل کے گیٹ کے اندر نہیں ہوا, اس لیے جو میئر نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہائی کورٹ کے آرڈر کی, یہ میں کلیئر کر لوں کہ یہ جو جیل کی جورسڈکشن تھی اس کے اندر نہیں ہوا, یہ اس سے باہر ہوا. اور سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی وہ آخری مرتبہ کب ملی, تو یہ آئینی ترامیم کے وقت یہی 4 جو پارٹی قائدین تھے ان کو خصوصی ملاقات کی اجازت دی گئی تھی, اور یہ سیاسی ملاقات بھی اسی تناظر میں کروائی گئی تھی. دفعہ 144 کے نفاذ کے حوالے سے باقاعدہ بعد میں پولیس نے ایک گول مول سی اپنی ریلیز بھی جاری کی گئی کہ ان کو وارننگ دے کر چھوڑا گیا ہے اور یہ یہاں پر اکٹھے نہیں ہو سکتے, اور کسی بھی غیر قانونی عمل کی اجازت نہیں دی جائے گی, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈکے چھپے ضلع انتظامیہ نے دفعہ 144 کا نفاذ کر رکھا تھا, یا آج خصوصی طور پر کال دیا گیا ہوگا تاکہ یہ جو جتنا سین یا جتنا ڈرامہ کریٹ کیا گیا اسے کسی طریقے سے لیگلائز کیا جا سکے. ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. تو میں آپ کی پارٹی کا اب نیا پلان بھی دیکھ رہا ہوں, میں ٹویٹس میرے سامنے ہیں اس وقت, جس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ اب اگلی مرتبہ جب اسلام آباد پر یلغار ہوگی تو آپ نے لوکلی کن لوگوں نے آنا ہے, کتنے بندے لے کے آنا ہے, پھر اگر کوئی ایک گرفتار ہو جائے تو دوسرے نے جھنڈا سنبھال لینا ہے. اور یہ اب خیبر پختونخوا سے آپ یلغار کا آغاز کریں گے, یہ پارٹی کے ٹویٹس کے اندر لکھا ہوا. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں تو اس میں نارمل رد عمل کہ جی آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, اچھے بچوں کی طرح ملاقات ہونے دیں, وہ ممکن نہیں ہے. ایک پریکٹیکل ڈس انسینٹیو کا انہوں نے لفظ استعمال کیا. آپ نے کرنا ہنگامہ ہے, لیکن آپ کو جمہوری حقوق کے ساتھ ہنگامہ کرنے کی اجازت چاہیے. دیکھیں پروٹیسٹ کیا ہے,
پولیٹیکل جلغار نہیں ہے نا پروٹیسٹ جلغار نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ پروٹیسٹ کرنی ہے. کیا جلغار کا کہہ مگر اسلام آباد کے اوپر جانا ہے پھر ہم نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے. دیکھیں آپ بتائیں ہمارے سیکرٹری جنرل نے جلغار کا لفظ یوز کیا ہو, عمران خان نے کہا ہو, اور کسی رسپانسبل بندے نے کہا ہو, اور کہا کیا ہے جلسہ بھی جو سوابی میں ہوا اس کی پنچ لائن دیکھیں. میں تو پھر بھی ایک مناسب لفظ استعمال کر جلغار. کلیئرٹی کے ساتھ کیا کہا وزیر اعلیٰ نے بھی, کیا کہا کہ جو پلان عمران خان دیں گے اس پہ عمل کیا جائے گا. عمران خان نے پلان دینا ہے, پوری پارٹی کا محور کون ہے؟ عمران خان ہے. عمران خان کہتے ہیں دھرنا دینا ہے تو دھرنا دیں گے, اگر لانگ مارچ کا کہتے ہیں تو لانگ مارچ کریں گے, اگر جلسے کا کہیں گے تو جلسہ کریں گے. موڈ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. باقی کیا ہوتا ہے دیکھیں پولیٹیکل پارٹی نے موبلائزیشن ہر لیول پہ کرنی ہوتی ہے, یونین کاؤنسل سے لے کے اوپر. کیوں؟ کس لیے کیوں نہ کریں؟ 8 فروری کیا نہیں ہوا اس ملک میں؟ 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈلا ہے, کیا وہ 80-85 پٹیشن ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں جو قانونی ٹائم لائن تھی 6 منتھس کی؟ وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گی؟ نہیں ڈیسائیڈ نہ, ہم نے ایجیٹیٹ تو کرنا ہے. اگر دیکھیں کسی کو مار پڑ رہی ہے, آپ کہیں فلسطین میں آج بندے قتل ہو رہے ہیں, تو ہم آواز اس کی نہ اٹھائیں, ان کی شہادتوں پہ نہ بولیں. اسرائیل ان کو اسرائیل بنا دیا ہے, خود کو فلسطینی بنا دیا ہے, یہ غزہ ہے. دیکھیں ادھر یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے. نہیں اوور آل دیکھیں نا ادھر ہو کیا رہا ہے. آپ اگزامپل اسپیسیفک لے لیں, عورتوں کے لحاظ سے لے لیں. ختیجہ شاہ آئی ہے, کسی مہذب خاتون کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے, جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہوا ہے. نارمل سرکمسٹانسز میں یہ ہوتے ہیں جن لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں, فوٹیجز دیکھیں, حاجی امتیاز کے ساتھ ہوا ہے, مطلب دکھ آتا ہے. بوڑھی ماں جو اس کی جس حالت میں 90 سالہ ماں, مطلب وہ فوٹیجز دیکھ لیں, آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کیا یہ کسی بھی بربریت سے کم ہو رہا ہے. ان سے نہیں کمپیئر کرتے کشمیر غزہ سے, مگر پاکستان میں دیکھیں یہ سول رائٹس کی لڑائی ہے. سول رائٹس کو کم از کم اتنا لڑائی میں پھر آپ نے اسلام آباد پہ قبضہ کر کے ہی کرنا ہے نا. قبضہ نہیں ہوتا جی, پولیٹیکل نیریٹو ہے. لوگ آتے ہیں, لوگ چیزوں کا اثر لیتے ہیں. قبضہ کس طرح سے کوئی کر سکتا ہے؟ اسٹیٹ پہ کوئی قبضہ کر سکتا ہے؟ ابھی ہم اس کی عملی شکل دیں, اس پہ رسپونڈ کر دیں جی کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ دیکھیے 9 مئی کے جو جرائم ہے نا, میرے خیال سے ہم بھول جاتے ہیں یہ کوئی پرپرٹڈ وائٹ کالر کرائم, یہ جس طرح پاناما سے اکانما نکالنے ٹائپ کیسز نہیں ہیں. 9 مئی ہیپنڈ, 9 مئی سب کے سامنے ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, سنگین جرائم ہوئے, اور یہ بار بار اس کو ایک پولیٹیکل ایک سٹرگل کی آڑ کے اندر جسٹیفائی کرنا اور کہنا جی دیکھیں لوگ جیل میں, بالکل جیل میں ہونے چاہیے, کنوکشنز ہو جائیں چاہیے تھی. آج تک یو کے میں رائٹس ہوئے ہفتے کے اندر 3 سال کی لوگوں کی. ود ان 1 week آف دا رائٹس the prime minister came on the podium and he said arrests will follow, convictions will follow. خدیجہ شاہ کی جو آخری تصویر ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ 9 مئی کا آؤٹ کم کیا ہے یہ تو پوچھے نا. وہ یہی تو بات کر رہے ہیں. تو آپ نے بھی بڑا بیانیہ ڈیولپ کیا تھا, ان کے ساتھ جو ہوا وہ اس کو ہم بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں, کبھی میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا, کرٹیسائز ہی کروں گا, لیکن ایٹ دی اینڈ آپ سسٹم کا حصہ میں گو ہیڈ. بٹ سر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, جو میں نے آپ سے ڈس انسینٹیو کی بات کی, ان کی اب جماعت میں ریٹ ریس ہی یہی ہے کہ خان صاحب کو جا کے جو رپورٹ ملے گی ہماری وہ یہی ملے گی کہ سب سے زیادہ ادھم کس نے مچایا ہوا, سب سے زیادہ یہاں پہ آگ کس نے لگائی ہوئی ہے. جس کا بھی زیادہ کوئی مناسب رویہ ہے, کوئی جمہوری رویہ ہے, وہ اس کے تو نمبر کٹ جائیں گے. اس لیے ایک ریس بھی لگی ہوئی ہے, جو چاہتا بھی ہے وہ مناسب بات کرنا نہیں چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں, آج تک ایک دفعہ آپ مجھے بتا دیں کہ عمران خان کا یہ بیان آیا اور صحافیوں کے ساتھ یا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کہ یار میری خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کیسی چل رہی ہے, گورننس کیسی چل رہی ہے. کیا میں نے آپ کو وہاں پہ ٹاسک دیا تھا کہ حکومت بہتر چلائیں, سکولز کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, ہیلتھ کے حوالے سے وہاں پہ کیا بہتری آئی ہے؟ کیوں آج تک اس نے اسٹاک ٹیک وہ نہیں کیا؟ کیونکہ اس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ علیم مین گنڈا پور جیسے شخص کو وہاں پہ لگائیں, ریاستی مشینری کو استعمال کر کے بدماشی کریں اور یہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں. ہی ہیز نو ادر انٹرسٹ, ہی ہیز نیور ہیڈ اینی ادر انٹرسٹ ایکسیپٹ فار ہز اون سیلفش پرسنل پولیٹیکل موٹیوز اور اپنی کرسی. اچھا ذرا عمیر صاحب, 2 ہیں, ایک انتخابات کا معاملہ ہے اور دوسرا عمران خان کی رہائی ہے. ذرا مجھے اس کی عملی شکل بتا دیں کہ اس احتجاج سے دونوں مدعے آپ کے کیسے ایڈریس ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ کریں, سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ کے بیان مطابق نہیں ہو رہا نا, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ احتجاج سے, اعتراض سے, آپ جلغار اس کو نہیں کہتے ہیں, ہمیں تو اسلام آباد کے شہریوں کو جلغاریں ہی نظر آتی ہیں. دیکھیں آپ خود اسلام آباد میں رہتے ہیں, اگر وہ جلغار ایسی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں کیسی ہوتی. دیکھیں وہ ہماری وجہ سے نہیں ڈسٹربنس ہوتی, جو ایڈمنسٹریشن کرتی ہے سول رائٹس تو وہ ڈسٹرپٹ کر رہی ہے. دیکھیں کنٹینرائز جب آپ کر دیں گے, اسلام آباد کا نقشہ ہی بدل دیں گے. ٹھیک ہے, آپ ان سے پوچھیں آج ایڈمنسٹریشن نے کنٹینر لگانے پہ اس سال کتنا خرچ کیا ہے,
آپ حیران رہ جائیں گے. صاحب وہ پتنگ بازوں کو روکنے کے لیے تو کنٹینر نہیں لگا رہے نا, وہ آپ وہاں سے کرینے لے کے چل رہے ہیں, آپ کے بندوں کے پاس اسلحے موجود ہیں, یہاں پہ پولیس والا مارا جاتا ہے. دیٹس واٹ از ہیپننگ. دیکھیں پولیس والا مارا جاتا ہے, اس کی فیملی کا بیان سب نے پہلے سنا, بعد میں آپ جو چینج کر کے جس کسی پہ ڈال دیں کہ جی عامر مغل نے مارا ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. دیکھیں اس طرح سے ادھر جو بھی مرتا ہے وہ بھی یہی مارتے ہیں, جو اور آپ کی طرف کوئی زخمی ہوتا ہے وہ بھی یہی مارتے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ڈیل کرتی جس طرح سے یہ کر رہے ہیں. دیکھیں حکومت کی طرح بہیو کرنے لگ جائے, دل بڑا کر لے. دیکھیں ہم نے بھی دھرنے برداشت کیے, دھرنے آئے, مولانا صاحب نہیں ادھر بیٹھے رہے, کتنا عرصہ بیٹھے رہے, مولوی انہی پارکوں میں جھولے نہیں لیتے رہے تھے, آپ لوگ ہی کور کرتے رہے. وہ ہوا بلاول صاحب اتنا بڑا جو لانگ مارچ لے کے نکلے تھے جس میں کانپیں ٹانگ گئی تھی, وہ بھی ہم نے بھگتایا نا. تو کیا ہو گیا, آنے دیں یار, آپ کو نہیں پسند, آپ کہیں آپ کو ڈی چوک کا ایشو ہے, کچھ اور خبر بننے دیا کریں, ایسی بات نہ کیجیے, میری ملاقاتیں ہونے دیا کریں, کسی کو کہہ دیں کہ جی چھوڑ دیں, جانے دیں ان کو. دیکھیے آج ہم کوئی اور بحث کر رہے ہوتے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو یہ توقع ہے نا کہ دیکھیے ایک جماعت ہے جس کا ایک وائلنٹ ٹریک ریکارڈ ہے اور کنسسٹنٹ ٹریک ریکارڈ ہے, اور جن جماعتوں کی یہ مثالیں دے رہے ہیں ان کے جلسے اور جلوس اور دھرنے مختلف ہیں ان سے. یہ ایک حقیقت ہے, آپ جتنا مرضی اس کو ڈسلائک کریں. 9 میں انہوں نے کیا, یہاں پہ ڈی چوک پر قبریں انہوں نے کھودی, پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ انہوں نے کیا, یہاں پہ دیواروں پہ شلواریں انہوں نے ٹانگی. جب بھی اسلام آباد آتے ہیں 16 ماہ کی حکومت کے دوران بھی جب یہ آئے تب بھی توڑ پھوڑ ہوئی, اب بھی آئے توڑ پھوڑ ہوئی, کرینے گلیلیں. اور اس دفعہ تو کمال ہو گیا تھا کہ ایک علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہ وہ ڈائلاگز مار کے یہاں سے لیفٹ ٹرن کر کے, باقی کی عادت ورک فرام ہوم تھی, اور کارکن اور عوام کو انہیں اکسا کے آگے کیا ہوا تھا, اور پھر سے وہ اسی قسم کا انتشار. لیکن آج اڈیالہ کے سامنے ان میں سے کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں تھا. There were 5 people. نہیں دیکھیے تل صاحب میں یہ بات کرتا ہوں, آج کا جو ہنگامہ ہے وہ آپ ان کے بازی کے حوالے سے بات. کوئی ہنگامہ نہیں ہے جی, ملاقاتیں ان کی پہلے بھی ہوئی تھیں, پھر ہو جائیں گی, یا تو کہیں کہ نہیں ہوئی تھیں. خان صاحب اپنی فیملی سے ہی مل رہے ہیں, خان صاحب مرضی کی مرغیاں بھی کھا رہے ہیں, تو خان صاحب مرضی کے ڈمبلز بھی اٹھا رہے ہیں اور ٹریڈ مل پہ بھی چل رہے ہیں, تو اس لیے فکر کی بات نہیں ہے. خان صاحب اس سے زیادہ جیل مینیول سے بڑھ چڑھ کے ان کو اختیارات اور وہاں پہ سہولیات مل رہی ہیں. سیاستدان گیٹ نمبر 5 کی ایکسیس روک کے گیٹ نمبر 4 کو مضبوط کر رہے ہیں, اور انہیں یہ ریئلائزیشن نہیں ہو رہی, تو یہ خود اپنا حال برا کر رہے ہیں, کرتے رہیں. یہ سمجھنے والے ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری ہے. پہلے ٹویٹر/ایکس بند ہوا, ہمیں بتایا گیا کہ جی اس سے بڑے ہنگامے پھیلتے ہیں. پھر لوگوں نے بشمول تقریباً تمام کی تمام حکومت اور عہدیداران نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندگان نے جو پریس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اور ISPR نے, انفارمیشن منسٹری نے VPN کے ذریعے ٹویٹ کرنے شروع کر دی, کیونکہ ایکس تو بند ہے. اب ہمیں بتایا گیا کہ VPN بھی انلیگل ہے, آپ کو رجسٹر کروانا پڑے گا. پچھلے دنوں VPN کی بندش کی وجہ سے بہت سے لوگ ہکا بکا رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو 2 مستند VPN ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے. بعض جگہ پر کام کر رہے تھے, بعض جگہ پر کام نہیں کر رہے تھے. اب حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے, اور بالخصوص ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا مستقبل کیا ہے. اور صرف سوشل میڈیا نہیں ہے, ایک ڈیجیٹل اکانومی بھی موجود ہے جو بہت بڑے پیمانے پر دنیا بھر میں گرو کر رہی ہے. ہمارے پاس سجاد سید صاحب موجود ہیں, چیئرمین پاشا پاکستان سافٹ ویئر ایسوسی ایشن کے ریپرزینٹیو ہیں, ان کا شکریہ. فریہ عزیز صاحبہ ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں, ان کا بھی شکریہ. سجاد صاحب, if I could ask you, ذرا یہ VPN کی بندش کے بارے میں جو آرگومنٹ ہم سن رہے ہیں کہ جی اب آپ کو PTI کے ساتھ رجسٹر کروانا پڑے گا, آپ کے خیال میں اس میں کتنا وزن ہے؟ سر آئی کین اونلی ٹاک آن بہاف آف دی انڈسٹری. تو جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہے وہاں پہ ایز سچ کوئی اتنا میسو امپیکٹ ہمیں بزنس پہ نظر نہیں آیا. شارٹ ٹرم میں دیر ول بی ڈسرپشنز, بٹ آج ہی ہماری PTA کے ساتھ ایک بہت میجر پوری ساری انڈسٹری کو انہوں نے آن بورڈ لیا, اور ہماری آج کافی بڑا ایک ویبینار کیا وچ واز چیئرڈ بائی PTA, اور انہوں نے بتایا کہ جتنا جو ہمیں فیئر تھا وہ فیئر اتنا بڑا ثابت نہیں ہوا. تو ایز فار ایز بزنس کمیونٹی از کنسرنڈ, آئی تھنک ابھی تک ہمارے پاس ایز اٹ اسٹینڈس ٹوڈے ابھی تک ہمیں کوئی ایسے پروسیسز میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو ہمارے بزنس کو امپیکٹ کرے. ہاں پرائیویٹلی جو لوگ فری لانسرز ہیں یا گھر سے چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں, وی بلیو کہ وہاں پہ شاید چیلنجز آئیں, بٹ ایز فار ایز ہماری ایسوسیشن اور ان کے ممبرز از کنسرنڈ ہمیں ایک پراپر وائٹ لسٹنگ پالیسی بتا دی گئی ہے. کچھ چیلنجز آئیں گے, اس میں کچھ اسکیلیبلٹی وغیرہ کے چند چیلنجز ہیں جو ہم نے گورنمنٹ کو اور منسٹری آف IT کو اور PTA کو ہم نے باور کروا دیا ہے. دے آر کمیٹنگ ٹو سالونگ دوز پرابلمس. اچھا بالکل کوئکلی, تو یہ وائٹ لسٹنگ پالیسی سے مراد یہ ہے کہ ایک حلال VPN ہوگا اور ایک حرام VPN ہوگا.
سو ہم سب کو اس وقت جو حرام وی پی این ہے ان سے حلال میں جانا ہوگا رجسٹر کروا کے. یہی ہے نا یہ وائٹ لسٹنگ پالیسی؟ جی, وائٹ لسٹنگ مینس کہ ہم گورنمنٹ کو پراپرلی ڈکلیئر کریں گے کہ ہم کس پرٹیکولر آئی پی یا کس پرٹیکولر ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں. جو ہمارے کسٹمرز ہیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, یورپ میں, جہاں بھی ہیں دنیا میں, تو ہم وہ پرٹیکولر لسٹ دیں گے کہ ان پرٹیکولر آئی پیز پہ ہم جا رہے ہیں, اور گورنمنٹ اس پرٹیکولر آئی پی کو وائٹ لسٹ کر دے گی تاکہ وہاں سے پھر ہمارا جو کنیکشن ہوگا وہ کمپلیٹلی سیکیور ہوگا اور وہ نہیں روکا جائے گا. ٹھیک ہے. بیونڈ دیٹ اگر ہم وی پی این لگا کے کہیں بھی جانا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکے گا. سو اس میں یس آف کورس شارٹ ٹرم میں ہماری کمپنیز کو کچھ پیپر ورک کرنا پڑے گا, کچھ پروسیس سے گزرنا پڑے گا جو پہلے نہیں ہوتا تھا, بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم, بٹ آئی تھنک بزنس ڈسرپشن اتنی زیادہ اس وجہ سے نہیں ہوگی unless some new policy comes into play. جی فریہ, تو اس میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ جی دیکھیں, جو سجاد صاحب جس کی بات کر رہے ہیں, جس اسکیل کی انڈسٹری کے کہ بزنسز امپیکٹ نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہا اسمال اور میڈیم انٹرپرائز جو انڈسٹری ہے اس کو کون دیکھے گا اگر وہ پاشا ریپرزینٹ نہیں کرتی اور ان پر امپیکٹ آ رہا ہے یا فری لانسرز پہ امپیکٹ آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کی اکانومی یا کس کے پاس کیا وسائل ہیں, کیا ہر کسی کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے یا یہ وسائل ہے ریسورسز کے وہ وائٹ لسٹ کریں. اور جو دوسرا پہلو ہے اس کا, وی پی این کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو سرکموینشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن بیسکلی تو ایک پرائیویسی ٹول ہے کہ آئی پی ٹریسنگ نہ ہو. ہم جس انوائرمنٹ میں اس وقت رہ رہے ہیں, اور دنیا بھر میں یہ چیز ہوتی ہے وی پی اینز کا استعمال, کہ آئی پی ماسک ہوتی ہے, انکرپشن انکرپٹڈ چینلز کے تھرو ڈیٹا پریویسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ وہ تمام مواقع روک رہے ہیں, پھر ایکس کی بندش جو سب, اور حکومتی نمائندے تو استعمال کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. ایک طرف بند کیا ہوا ہے, وی پی این کا استعمال خود کر رہے ہیں, دوسروں کے لیے آپ روک رہے ہیں. تو یہ آپ ایک ڈیجیٹل ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کریٹ کر رہے ہیں ان پالیسیز کے ذریعے. سجاد صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. آپ نے کہا کہ انلیس کہ کوئی اور نئی پالیسی آئے, ظاہر ہے امپیکٹ تو ہوگا, ڈسرپشنز وقتی طور پر ہوں گی. ہم نے بینکنگ سسٹم کو غیر فعال ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے لوگوں کے نارمل کمیونیکیشن کو خراب ہوتے دیکھا. لیکن فریہ نے ایک بڑا اہم نقطہ ریز کیا ہے, وہ یہ کہ جو آپ کے آرگنائزیشنز آف اسکیل ہیں, یعنی ان کا وزن زیادہ ہے, رجسٹرڈ ہیں, آپ کی تنظیم کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں, ان کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن ڈیجیٹل اکانومی کے اندر تو چھوٹے چھوٹے کنٹریبیوٹرز بھی ہیں, تو بڑا فارمر جو ہے وہ تو بچ جائے گا. یہ جس طرح ہم چھوٹے فارمر کے ساتھ کرتے ہیں نا, ہم نے ڈیجیٹل اس کے اندر بھی چھوٹا فارمر بنا دیا ہے, اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. سر اگر ان کی لیٹسٹ جو پالیسی کو اگر غور سے, ہم لوگوں کا بھی شروع میں یہی خیال تھا, پر آج جو ہمیں بتایا گیا ہے ایز آف ٹوڈے, اس میں ہم نے اپنا اینڈ پوائنٹ بتانا ہے, وچ مینس کہ ہم نے یہ بتانا ہے ایون اسمال کمپنیز جو ہیں, اور ہماری پاشا میں ایکچولی اٹس اے مس نومر کہ لارج کمپنیز ہیں, ہمارے ہاں اسٹارٹ اپس بھی ہیں, 2 لوگوں کی 5 لوگوں کی کمپنیز بھی ہمارے ممبرز ہیں. سو وہاں پہ انہیں یہ بتانا ہے کہ کس کسٹمر کی آئی پی پہ یہ لوگ جا رہے ہیں, ان وچ کیس, یا کس پرٹیکولر وی پی این کا آن دی ادر سائڈ جو ہے یہاں پہ انہوں نے جانا ہے. تو یس وی ول ہیو ٹو ڈسکلوز. سو آئی کین سی where the lady from the digital rights angle is coming from, but ہمارا as far as business community is concerned, digital rights ابھی ہمارا as پاشا کا as such mandate نہیں ہے. سو ہم لوگ صرف جو ہمارے چھوٹے کسٹمرز یا کمیونٹی کے ممبرز ہیں, they can also go as long as they register, they will not be any disruptions, جو ہمیں آج بتایا گیا ہے as of today. ہاں I believe جو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ at a strategy level اینڈ ایٹ این آپریشنل اینڈ رول آؤٹ لیول ہمیں انوالو کریں, تاکہ جو بھی پالیسی ہے وہ ہم پراپرلی مل کے کر سکیں, تاکہ بزنس ڈسرپشنز نہ ہوں. آپ نے بار بار یہ ضرور ہوگا کہ کچھ ویب سائٹس جہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ نہیں جا سکیں گے. چلیں وہ بعض جگہوں پر تو جانا بھی نہیں چاہیے. لیکن سجاد صاحب, آپ نے جس انداز سے بار بار آپ دہرا رہے ہیں کہ ایز آف ٹوڈے جو ہمیں آج بتایا گیا, ویسے ہی جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کل کے اوپر کتنا اعتماد ہے. کچھ پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے. تو ذرا لیٹ می گو ٹو فریہ آن دس. فریہ, وہ تو بزنس کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کی تنظیم ہے بولو بھی, لیکن اب وی پی این کے ذریعے جو بولتے ہیں, میرے خیال میں آپ کو تنظیم کا نام تبدیل کر دینا چاہیے, بولو کبھی کبھی رکھ دینا چاہیے آپ کو. تو یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے, اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟
دیکھیں پہلے تو فریڈم آف اسپیچ سے پہلے آپ کے ایکسیس ٹو انفارمیشن اور ایکسیس ٹو پلیٹ فارمز پہ امپیکٹ آ رہا ہے. اور یہ ریگولیٹری جو انسرٹنٹی ہمارے ملک میں ہے, کس طریقے سے یہ ڈیجیٹل پاکستان کو آپ ریئلائز کریں گے. کبھی انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, ہمیں کیا کہا گیا تھا, ابھی آج ایک سب مرین کیبل کی فالٹ ہے, پھر دوسری نکلی, اگست میں ریسٹور ہو جائے گا, اکتوبر میں ریسٹور ہو جائے گا, نومبر میں بیٹھے نہ انٹرنیٹ صحیح سے چل رہا ہے, اب وی پی اینس کی بھی بلاکیجز آ رہی ہے. تو یہ اگین ریگولیٹری سرٹنٹی نہیں ہے. ایکسیس اینڈ ڈینائل ٹو پلیٹ فارم سروسز ایک یہ ہمارا نارم بن گیا ہے. تو فریڈم آف اسپیچ تو تب آئے گی جب آپ ان پلیٹ فارمز تک پہنچ سکیں گے اور ایکسپریس کر پائیں گے. آپ کی روزمرہ کی کمیونیکیشن, واٹس ایپ کا آپ دیکھیں جو میڈیا فیچر نہیں چلتا, صحافتی اعتبار سے ڈیسک سے لوگ نہیں کنیکٹ کر پاتے جب وہ فیلڈ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جا نہیں سکتے. اب وی پی این اگر بند ہو جائے گا تو نہ آڈیو فائل جائے گی, نہ ادھر ٹکرز بنیں گے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ایک براڈ بیسڈ سوسائٹل امپیکٹ ہے وہ کیا ہے. اور دوسرا, جب لوگ اگر سروسز یوز کر رہے ہیں, لوکیشن ایک سیفٹی کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. رائڈ شیئرنگ ایپس ہیں, فوڈ ڈیلیوری ایپس ہیں, یہ تمام چیزیں افیکٹ ہوئی ہیں اور ہوں گی. اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ تو ہمیں ذرا اس کے وسیع ایک جو ہے اس کے لینز دیکھنا ہوگا کہ امپیکٹ کیا پڑا ہے اکانومی کو بھی اور رائٹس کو بھی. اوکے, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. اور آپ نے یہ ایک نقطہ بیچ میں اٹھایا کہ ہمیں بتایا کیا گیا تھا. میرے پاس ابھی وہ میسج پڑا ہوا ہے, ناظرین دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, کہ جو میرا یوزر آئی ڈی ہے اس کی سروسز مہیا نہیں ہیں, 8 گھنٹے تک ریسٹور ہو جائیں گی کیونکہ کیبل کا کوئی مسئلہ ہے. اور اب ہمیں پتہ چلا کہ کیبل کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیبل کے اندر جو لوگ بیٹھ کے وی پی این کو بند کر رہے تھے, مسئلہ اصل میں وہاں پر تھا. اور یہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے ان لوگوں کے ذریعے جو آپ پالیسی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ کیسے ان معاملات کو استعمال کرتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پروگرام ہمارا جاری ہے. ناظرین, جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا تو ہر طرف مٹھائیاں بٹ رہی تھیں. اب آئی ایم ایف نے غیر متوقع قسم کا ایک وفد بھیج دیا ہے, کیونکہ جو معاہدہ ہے اس کے تحت جو پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی ہے, ریویو وغیرہ ہونا ہے, یہ اس کا حصہ نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ کچھ اہداف ہیں جو ہم نے پورے نہیں کیے, اور اگلے ریویو سے پہلے آئی ایم ایف کو اپنی کریڈیبلٹی کی بھی فکر ہے, اور پاکستان کے اندر جو ہمارا ریکارڈ ہے اس کی بھی فکر ہے. تو وہ وفد بھیج رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آپ اہداف پورے کر پائیں گے یا نہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر فروخ سلیم موجود ہے, ماہر معیشت. ڈاکٹر صاحب, یہ کتنا انیوژل ہے کہ جو یوزول وفد کے آنے سے پہلے ایک اور وفد آ رہا ہے؟ دیکھیے طلعت صاحب, اگر بن بلائے مہمان اور خاص طور پہ وہ واشنگٹن سے آ رہے ہوں, آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر سے نکلے ہوں, تو آپ سمجھے کہ خطرے کی گھنٹیاں تو بج رہی ہیں. خطرے کی گھنٹیاں میں سمجھتا ہوں 2-3 باتیں تو بالکل جو منظر عام پہ آ رہی ہیں, وہ ٹیکس نہ پورا کرنے کا حد ہے. وہ کوئی 13,000 ارب کا ہم نے وعدہ کیا تھا, بجٹ میں دکھایا تھا, اور وہ پہلے 3-4 مہینوں میں کوئی اس میں شارٹ فال آ رہی ہے. آپ سمجھے لگ بھگ 200 ارب روپے کی شارٹ فال آ رہی ہے. دوسرا ایشو تھا کہ صوبوں میں سرپلس آئے گا ان کے بجٹ میں, اور وہ سرپلس پھر ایونچولی وفاقی حکومت کے پاس واپس آ جائے گا. وہاں پہ کوئی آپ سمجھے کوئی 120 ارب کا جو ہے وہ تخمینہ لگایا گیا تھا, اور وہ لگ رہا ایسا ہے کہ وہ بھی پورا نہیں ہوگا. جو بات میں سمجھتا ہوں جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ڈالر کی وصولیاں ہیں اور جو ڈالر کی ادائیگیاں ہیں, اس میں کوئی 2 ارب ڈالر کا خلا ہے, گیپ ہے, جو پاکستان پورا نہیں کر پا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ وہ ہے, اور وہ پاکستان نے یا ہماری وزارت خزانہ نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی $100 ملین کا جو تیل ہے ماہانہ کی بنیاد کے اوپر وہ ہم سعودی عربیہ سے ادھار پہ لے لیں گے, اور وہ کوئی 1.2 ارب ڈالر سمجھے کہ سال کا وہ خلا پر ہو جائے گا. وہ میری انفارمیشن کے مطابق ابھی تک نہیں ہوا, اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اگریمنٹ نہیں ہوا. ایک بات چل رہی تھی کہ کوئی $600 ملین جو ہے وہ آپ سمجھے کہ پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین قرضہ وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے کوئی $600 ملین تھا, اس کی بات سننے میں آئی تھی. وہ پاکستان نے وزارت خزانہ یہ بتا رہی ہے کہ ابھی تک انہوں نے دیا نہیں ہے, اور شاید وہ مجبور ہو جائیں لینے کے لیے. تو اصل معاملہ ہے وہ $2-2.5 بلین کا خلا جو ہے, جو گیپ ہے. تو یہ تو ساری خبریں ہو گئی جو شاید بری خبریں ہیں. ایک یا دو اچھی خبریں بھی طلعت صاحب سامنے آئی ہیں.
اور وہ یہ ہے کہ جو تجارتی خسارہ یا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ تقریباً برابر ہو گیا. اس میں جو خسارہ تاریخی طور پہ پاکستان میں ہر سال آیا کرتا تھا وہ اس سال نہیں نظر آ رہا. اور دوسرا جو ریمیٹنسز ہیں جو پاکستانی ورکرز باہر کام کرتے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے مہینے کی جو $3 بلین کی جو وصولی ہے, جو آمدن ہے, جو آمد ہے $3 بلین کی, وہ شاید تاریخ میں ون آف دا ہائیسٹ ضرور. لیکن قطع کلامی ڈاکٹر صاحب, یہ جو اچھی خبریں ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے. بہرحال IMF اچھی خبروں کی وجہ سے تو وفد بھیج ہی نہیں رہا, تو وہ تو جو اہداف مس ہوئے ہیں ان کے اوپر اپنی جانچ کاری کے لیے وہ وفد بھیج رہا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وفد کے آنے سے کیا فرق پڑے گا, آ کے وہ کیا ایسی چیز جان پائیں گے جو آپ کو اور ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے. مطلب تمام فریم ورک تو ہمیں پتہ ہے کہ کس میں انہوں نے انگیج کرنا ہے. اس سے کوئی فرق پڑے گا کیا؟ ہم پھر چست ہو جائیں گے, پھر ہم یہ $2.5 بلین کہیں سے ارینج کریں گے, واٹ ول ہیپن, کیا ہوگا؟ صاحب آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تو معاشی اینگل ہے جس کا ذکر ہم نے کیا, جو ہم نے ڈسکس کیا. میرے خیال میں اس کا ایک سیاسی اینگل جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا بھی شاید ضروری ہے. اب دیکھیے کہ میرا جو ذاتی تجربہ رہا ہے عالمی مالیاتی اداروں سے جو ڈیلنگ کا, اس کے خاص 2 لیولز ہیں. ایک لیول ہے جس کو یہ نیتن پورٹر صاحب جو ہیں, جو مشن کے ہیڈ ہیں, جو پاکستان آ رہے ہیں, یہ پیورلی پروفیشنل لیول ہے. دے گو بائی دا بک, ایگزیکٹلی جو کتاب میں لکھا ہے, جو ہم نے اہداف کا ان سے وعدہ کیا تھا, اس کا تجزیہ کریں گے, اس کے اوپر ایک ڈٹرمینیشن ایشو کریں گے. ایک اس کا سیاسی اینگل ہے جو ایگزیکٹو بورڈ پہ یا بورڈ آف گورننس کے لیے ایگزیکٹو بورڈ پہ اس کا بڑا اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. اور وہاں پہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیٹھے ہیں امریکہ کے نمائندے, وہ آپ سمجھے کہ اس کے بورڈ کے اوپر امریکہ بادشاہ کے پاس کوئی 8 لاکھ اور کوئی میرا خیال 81,000 ووٹ ہیں, اور وہ ایک ہاتھ جب کھڑا ہوتا ہے امریکن تو وہ 8 لاکھ اور 81,000 ووٹ کھڑے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ نئی ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان سے. یہ جو باتیں ہیں $1.5 یا $2 بلین کا اگر گیپ رہ گیا ہے, وہ پاکستان جیسے ملک کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں پہ ہم $300-350 ارب کی GDP کی بات کر رہے ہیں, $1.5-2 ارب کا خسارہ یا گیپ ہونا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک سیاسی اینگل ہے, وہ ہمیں ضرور سامنے رکھنا چاہیے. اور مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید ٹائم قریب آ رہا ہے کہ جب پاکستان کو کوئی مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے, اور وہ چناؤ کرنا ہوگا کہ ہم نے چین کے ساتھ جانا ہے یا امریکہ کے ساتھ جانا ہے. اوکے, دیٹس دا بگ ایشو. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم تو جب سے تاریخ پڑھ رہے ہیں اور جب سے تاریخ کو اپنے سامنے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, 35 سال دوسرے کو ہو گئے, 72-74 سال پہلے کو ہو گئے, تب سے ہمیں ہمیشہ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو ہم اس دعا کے ساتھ کہ مشکل فیصلوں کا وقت ختم ہو اور مشکل کٹے, ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.